اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو گرامر کے حوالے سے ہم نے آنے والے بورڈ کے امتحان کے لیے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے پنجاب اور فیڈرل بورڈ کے امتحان کے لیے مکمل گرامر، اور یہ ہے جماعت نحو۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نحو کے امتحان کے لیے جو مختص گرامر ہے تمام کتاب میں، وہ ہم کریں گے۔ اس سے حوالے سے 2 ویڈیوز کرنے کا ارادہ ہے، لہٰذا یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حصے کو غور سے دیکھیں اور غور سے سنیے تاکہ آپ کی امتحان کے لیے آپ کو آسانی رہے۔ جو اس کتاب میں گرامر کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں، وہ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پوری کتاب سے میں نے چن کر یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ ہے مضمون کی تعریف، اسی طرح الفاظ متضاد کی تعریف، مثالیں، زبانی الفاظ، اسی طرح ناول، محاورہ، افسانہ، خط وغیرہ کی تعریف، جملے کی اجزائے ترکیبی یعنی جملے کی ترتیب وغیرہ، مرکب ناقص و تام، مرکب ناقص اور مرکب تام، سابق لاحقے کی تعریف، قافیہ ردیف کی تعریف اور مثالیں، اسی طرح ٹیپ کا مصرع، اس کی تعریف، مرکبات کی تعریفات اور مثالیں، اسی طرح غزل کی تعریف، علم بیان کی تعریف، اور علم بیان میں جو چیزیں ہیں، تشبیہ، یہ اس کے عناصر ہے، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، ان کی تعریف اور مثالیں، مرکبات، اور اسی طرح مطلع، مقطع وغیرہ۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی اردو کی کتاب میں موجود ہے اور آنے والے امتحان میں گرامر کے حوالے سے یہ آ سکتی ہے۔ تو آئیے پہلے مضمون کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں۔ یہ تعریف آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر سوال آ جائے کہ مضمون کی تعریف کرے، مضمون کسے کہتے ہیں، تو یہ مختصر تعریف آپ لکھ کر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ مثلا مضمون یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، جبکہ اصطلاح میں مضمون سے مراد کسی عنوان یا موضوع کے متعلق اپنے خیالات، نظریات اور معلومات کو منظم صورت میں لکھنے کا نام مضمون ہے۔ مضمون کے حصے، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے تمہید، آغاز کو کہتے ہیں، نفسی مضمون جس میں آپ اپنے خیالات، نظریات اور معلومات لکھتے ہیں، اور اختتام جو آپ اس پوری بحث کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اسے اختتام کہتے ہیں۔ مضمون کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور وہ ہے ربط، ترتیب، صحت زبان اور وحدت۔ تو اس طرح یہ مختصر سی تعریف آپ وہاں پر لکھ کر سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے الفاظ متضاد۔ متضاد آپ کو معلوم ہے، تو اس کی مختصر سی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ مثلا دن، رات، یعنی دن کا الٹ لفظ کیا ہے؟ رات ہے۔ اسی طرح صبح، شام، اس طرح ہم، تم، چھوٹے، بڑے وغیرہ۔ تو یہ الفاظ متضاد کی تعریف اور مثالیں آپ نے جان لی۔ پھر تیسری چیز ہے زمانی الفاظ۔ زمانی الفاظ سے کیا مراد ہے؟ وہ الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہوتے ہیں زمانی الفاظ کہلاتے ہیں۔ زمانی الفاظ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہوتے ہیں ان کو زمانی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا ہار، ہار کی ایک معنی شکست بھی ہے، اور ہار جیسے پھولوں کا ہار وغیرہ۔ اسی طرح دیا، دیا چراغ کو بھی کہتے ہیں جو روشنی دیتا ہے، اور دیا یہ دینا سے بھی ہے، یہ دینا مصدر سے ایک فعل بنا ہوا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اسی طرح کان، کان ہمارے جسم کے ایک حصے یعنی عضو کا نام بھی ہے، اور کان وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، یعنی کوئی معدن نکلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شام ملک کا نام ہے، اور شام وقت کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سونا، اس کے معنی ایک معنی ہے آرام کرنا، اور اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ یہ ایک قیمتی دھات کا نام بھی ہے وغیرہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ زمانی الفاظ کی تعریف اور زمانی الفاظ کی مثال ہے۔
اب آتے ہیں ناول کی طرف کہ ناول کی مختصر سی تعریف آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر سوال آ جائے کہ ناول سے کیا مراد ہے یا ناول کسے کہتے ہیں تو آپ یہ مختصر سی تعریف لکھ سکتے ہیں۔ ناول وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتا ہے، اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی میں ایک فطری پن ہوتا ہے اور اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں جو خوبیاں بھی رکھتے ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالمے کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ وہ مختصر سی تعریف ہے۔ دوبارہ ملاحظہ کیجیے، ناول وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتا ہے، اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی میں ایک فطری پن ہوتا ہے اور اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں جو خوبیاں بھی رکھتے ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالمے کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب افسانے کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ افسانے کی تعریف کیا ہے۔ اگر سوال آ جائے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں یا افسانہ سے کیا مراد ہے تو آپ اس کی یہ مختصر سی تعریف سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ افسانہ کے لغوی معنی ہے چھوٹی سی یا مختصر سی بات۔ افسانہ کے لغوی معنی ہے چھوٹی سی یا مختصر سی بات۔ اصطلاح میں افسانہ اس مختصر سی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی صفات ہے۔ دوبارہ ملاحظہ کیجیے، افسانہ کی لغوی معنی ہے چھوٹی سی یا مختصر سی بات۔ اصطلاح میں افسانہ اس مختصر سی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی صفات ہے۔ اب آتے ہیں محاورہ اور روزمرہ کی طرف۔ اس حوالے سے 2-3 طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اگر یہ آ جائے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں تو آپ یہاں محاورہ کی تعریف لکھیں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ روزمرہ سے کیا مراد ہے تو اس طرح کی تعریف لکھیں۔ اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ محاورہ اور روزمرہ میں فرق ہے تو تب بھی آپ اس طرح ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ملاحظہ کیجئے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی تعریف ہوگی۔ اگر محاورہ کے حوالے سے سوال آ جائے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں یا تو محاورہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی تعریف ہے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی تعریف ہے۔ اور یہ محاورہ کی تعریف ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور غیر حقیقی یعنی مجازی معنی میں استعمال ہو تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ یہاں آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جیسے روٹی کھانا یہ روزمرہ ہے اور قسم کھانا یہ محاورہ ہے، کیونکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اتار کر اپنے میرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو کوئی قسم اٹھا کر اسی طرح کھا کر اپنے میرے تک نہیں پہنچاتا، جبکہ روٹی کھا کر میرے تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح پیسے گننا اور تالی گننا۔ پیسے گننا یہ کیا ہے؟ یہ روزمرہ ہے، اور تالی گننا، تالی کوئی گن نہیں سکتا، یہ محاورہ ہے۔ بچوں سے باتیں کرنا یا یہ روزمرہ ہے، یا اسمان سے باتیں کرنا یہ محاورہ ہے۔ تو اگر روزمرہ کی تعریف آ جائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، یہ مثالیں دے سکتے ہیں۔ اگر محاورہ کی تعریف آ جائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں میں فرق آ جائے تو پورا سوال آپ لکھیں اور اس طرح ان کی یہ مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی طرف کہ قافیہ اور ردیف سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ یہ قافیہ کی مختصر سی تعریف ہے۔ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ ردیف کی تعریف، ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، جبکہ اصطلاح میں
ایک لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جو شعر میں قافیہ کے بعد جو کی تو دہرایا جاتا ہے. جو کی تو اس کے لیے ضروری ہے بالکل مینوان اسی طرح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ ردیف اسے پھر ردیف کہتے ہیں یا ایسا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے. مثلا یہاں پر آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. دونوں کی تعریفیں آپ نے جان لی کہ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں، اور قافیہ کی جمع قوافی ہے. ردیف کی لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، جبکہ اصطلاح میں ایک لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جو شعر میں قافیہ کے بعد جو کی تو دہرایا جاتا ہے ردیف کہلاتا ہے. مثلا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. مندرجہ والا اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا قافیہ ہے، جبکہ کیا ہے ردیف ہے. تو اس طرح اگر قافیہ کی تعریف آ جائے، قافیہ کے حوالے سے سوال آ جائے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سی تعریف کریں اور پھر یہ دو اشعار دے کر اس کی ہی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، جیسے ہوا، دوا اور ماجرا. اگر ردیف کے حوالے سے سوال آ جائے تو یہ مختصر سی تعریف آپ لکھیں اور اس کی مثال کے طور پر آپ یہ دو اشعار دیجئے اور آخر میں یہ لکھیں کہ کیا ہے اس میں کیا ہے، ردیف ہے. تو آپ نے قافیہ اور ردیف کی تعریف جان لی، اس کی مثالیں بھی آپ نے ملاحظہ کی. اب آتے ہیں مطلع اور مقطع کی طرف. مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کی لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے. جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے تو لغوی معنی میں اسے کہتے ہیں مطلع. اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اصطلاح میں مطلع کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی بعض مطلع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ردیف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں قافیہ اس کے لیے ضروری ہے. مثلا غالب کی غزل کا مطلع ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کیونکہ اس شعر سے غالب کی اس غزل کا آغاز ہوا ہے تو پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مطلع کہتے ہیں. اسی طرح مقطع کی طرف آتی ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کی لغوی معنی ہے قطع کرنے یا کاٹنے کی جگہ یا ختم کرنا، یعنی کوئی چیز ختم کرنا یا وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے، کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع. اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر اس میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو پھر اسے مقطع نہیں کہتے. مقطع کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص موجود ہو. مثلا کہے کیا جو پوچھی کوئی ہم سے میر، آپ دیکھیں یہاں پر میر کے اوپر یہ علامت لگائی گئی ہے جو تخلص کی علامت ہے. تو جہاں میر نے اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ میر کی غزل کا آخری شعر ہے. کہے کیا جو پوچھی کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اسی لیے اس شعر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میر کی غزل کا ایک مقطع ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اب آتے ہیں سابقے اور لاحقے کی طرف، کیونکہ آپ کی کتاب میں گرامر کے حوالے سے اس کا بھی ایک حصہ ہے. تو آئیے سابقہ اور لاحقہ کی مختصر سی تعریف اور مثالیں جانتے ہیں. سابقہ حرف یا حروف کا ایسا مجموعہ جسے اگر کسی لفظ سے پہلے لگا کر مرکب بنایا جاتا ہے اور ایک خاص معنی دیتا ہے، سابقہ کہلاتا ہے. سابقہ کسے کہتے ہیں؟ حرف یا حروف کا ایسا مجموعہ جسے اگر کسی لفظ سے پہلے لگا کر مرکب بنایا جاتا ہے اور ایک خاص معنی دیتا ہے، سابقہ کہلاتا ہے. مثلا با، یہاں پر با ایک سابقہ ہے. با سے با ادب، با کردار، با عمل. اب دیکھیے با سے جو الفاظ بنے ہیں، مرکب بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم سابقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر با کیا ہے؟ ایک سابقہ ہے، جیسے با سے با ادب، با کردار، با عمل. اسی طرح بے سے بے ادب، بے ضمیر، بے پرواہ وغیرہ. لاحقے کی طرف آتے ہیں. لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کے الٹ ہے، یعنی حرف یا حروف کا ایسا مجموعہ جسے اگر کسی لفظ کے بعد لگا کر مرکب بنایا جاتا ہے اور ایک خاص معنی دیتا ہے، لاحقہ کہلاتا ہے. وہاں پر سابقہ کیا تھا؟ لفظ سے پہلے، یہاں پر لفظ کے بعد. جیسے من سے عقل مند، اور دیکھیے آخر میں من ہے، دانش مند، دولت مند وغیرہ. یا شناس سے موقع شناس، قدر شناس، مردم شناس وغیرہ. تو یہ لاحقے کی تعریف ہو گئی.
اب ٹیپ کی مصرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹیپ کا مصرع کون سا مصرع ہوتا ہے؟ اس کی مختصر سی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. یعنی ایک مصرع ہوتا ہے جو نظم کے ہر بند کے آخر میں اسی طرح دہرایا جاتا ہے، اسی مصرے کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع. اور اس کی مختصر سی تعریف میں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. مثلا نظم برسات کی بہاریں آپ کی کتاب میں ایک نظم ہے، اس کا جو مصرع ہے کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، کیونکہ یہ ہر بند میں بار بار لایا گیا ہے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات ایک اور بات یاد رکھیے، یہ آپ کی معلومات کے لیے کہ اسی طرح اگر شعر دہرایا جائے یعنی بار بار ایک شعر کو دہرایا جاتا ہے تو پھر اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مصرع ہے اور ایک شعر ہے. تو اگر شعر دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، اور اگر مصرع دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات اب آتے ہیں غزل کی طرف کہ اگر غزل کے حوالے سے سوال آ جائے کہ غزل کسے کہتے ہیں تو آپ جواب میں یہ مختصر سی تعریف لکھ سکتے ہیں کہ غزل لغت میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا. لغت میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا. اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ صنف یعنی قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں. یعنی لغت میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا. اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ صنف یعنی قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کی جاتی ہے. اس میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں. حیات زندگی کائنات یعنی پوری کائنات یا زندگی کے مضامین اس میں ہوتے ہیں. غزل کا ہر شعر الگ موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے ہر شعر میں الگ الگ مفہوم ہوتا ہے اور یہ کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں. جبکہ اس کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو غزل کی تعریف آپ نے ملاحظہ کی. عزیز طلبہ و طالبات اردو گرامر کے حوالے سے جو فیڈرل اور پنجاب بورڈ کے لیے آنے والے امتحان کے لیے جماعت نحو کی پوری گرامر پر مشتمل ہے، یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی. اس کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس حصے کو بھی غور سے دیکھیں اور اس میں جو کچھ ہے وہ آپ غور سے سنیں اور دیکھیں. تو امید ہے کہ اس حوالے سے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.